بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں قریش کی عورتیں حاضر تھی، کچھ مسئلہ پوچھ رہی تھی، کچھ بات کر رہی تھی، آواز کچھ بلند ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے عورتوں کا اکٹھا ہونا اور آواز کا اونچا ہونا یہ ایک فطرتی بات ہے۔ کہیں عورتیں اکٹھی ہوں اور امن شانتی ہو، شور شرابہ نہ ہو، یہ دونوں چیزیں امن شانتی اور عورتوں کا اکٹھا ہونا یہ متضاد ہے۔ جہاں عورتیں اکٹھی ہوں وہاں شور ہونا یہ نارمل بات ہے۔ کچھ شور ہوا اور ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں۔ بخاری میں موجود ہے، عورتوں کو پتا تھا کہ حضور کا یہ غلام بڑا ڈاڈا ہے۔ جب دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں، عورتیں اٹھی اور بھاگ کے جا کے پردے کے پیچھے چھپ گئی، چادر کے پیچھے چھپ گئی، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے آ کے ان کی سرزنش فرمائی، ڈانٹنے لگ پڑے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی کرتے ہو۔ حدیث میں موجود ہے بخاری کی، حضور مسکرانا شروع ہو گئے، حضور مسکرانا شروع ہو گئے اور حضور نے فرمایا عمر ان کو چھوڑو، ادھر میرے پاس آؤ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں یہ مقام عطا کیا ہے، عمر تو جس رستے سے گزرتا ہے شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے اور حاضرین سے کہنا چاہوں گا، ذرا توجہ کیجئے گا، انبیاء کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ انبیاء افضل ہیں ہر صحابی سے، امتوں سے، صحابہ سے انبیاء افضل ہیں، لیکن یہ بھی کیا میرے مصطفیٰ کی حدیث نہیں ہے کہ اللہ نے میرے غلاموں کو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی شان عطا کی ہے؟ اب ذرا تصور کرو، مقام ان کا اونچا ہے، رتبہ ان کا اونچا ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تو جس رستے سے گزر جائے نا شیطان وہ رستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جب حضرت اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے تھے، 3 مرتبہ شیطان رستے میں آیا، رستہ روکنے کی کوشش کی، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، بلکہ آج تک پتھر کھا رہا ہے اس حرکت میں، آج تک اس میں ذلیل ہو رہا ہے، لیکن رستے میں آ کر روکنے کی کوشش تو کی نا۔ حضور فرماتے ہیں میرا نوکر عمر جس رستے پہ چل رہا ہو شیطان میں جرت نہیں ہے کہ اس کے رستے میں آ سکے، شیطان میں جرت نہیں ہے کہ اس کے رستے میں آ سکے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن عمر نے اسلام قبول کیا شیطان نے مایوس ہو کے سر جھکا لیا، شیطان نے مایوس ہو کے سر جھکا لیا کہ ہائے افسوس عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے، عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمار، جبریل میری بارگاہ میں آیا، میں نے جبریل سے سوال کیا کہ اے جبریل ذرا یہ تو بتا آسمان والے عمر کو کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں؟ کیا آسمان میں بھی عمر کے فضائل بیان ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو کتنے بیان ہوتے ہیں؟ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمار بن یاسر اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبریل امین نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے جواب دیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے سامنے میں اتنی مدت عمر کے وہ فضائل بیان کروں جو آسمانوں پہ بیان ہوتے ہیں، جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ رہے، یعنی اگر میں 950 سال بھی آپ کے آگے عمر کے وہ فضائل بیان کروں جو آسمان پہ ہوتے ہیں تب بھی وہ فضائل کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، فرائض کی وہ ان کے فضائل کی وہ فہرست تب بھی ختم نہیں ہوگی اگر میں 950 سال لگاتار بیان کرتا رہوں، 950 سال لگاتار بیان کرتا رہوں۔ یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔